آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے، آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت مان سکتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ جس طرح لوگ ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں اور جس طرح لوگ ایک اچھا والد بننا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوشش اور کاوش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت صحیح طور پہ کرتا رہوں، اپنا حلال اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار عطا کرے تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ بہترین مسلمان کون ہے اور سچا مسلمان کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اصل میں ایماندار ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے سمجھیے گا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے،
وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے، تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں انہیں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں گے، اور دوسرا ارشاد فرمایا مغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے گا، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی، ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ ورزق کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، سچا مومن ہونے کے لیے، اچھا مسلمان ہونے کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجات پانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جس کا دل ہی بڑا سخت ہو جائے، قساوت قلبی جس شخص کے پاس ہو، کسی پر رحم نہ آئے، کسی شخص کو اچھا نہ سمجھے، اپنے دل میں کسی کے لیے خیر کے جذبات کبھی اسے میسر ہی نہ ہوں، کبھی اپنی آخرت کی فکر کو لے کر، کبھی اپنے اعمال کو لے کر، کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو لے کر وہ ڈرا ہی نہ ہو، کبھی اسے احساس ہی پیدا نہ ہوا ہو، کبھی اسے خیال ہی نہ آیا ہو، میرے بھائی سب سے پہلی علامت یہ ہے کامیابی کے لیے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی کہ دل نرم ہونا چاہیے، رقت قلبی میسر ہونی چاہیے، باطن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل ہی سخت ہے، سالوں بیت گئے کبھی رونا نہیں آیا، زمانہ گزر گیا کبھی احساس پیدا نہیں ہوا، آپ یقین کریں آہستہ آہستہ کر کے، باتیں سن کے، ماحول دیکھ کے، اور سارا کچھ ہی دولت ہے جی، چھوڑیں جی پیسے ہوں تو سب ٹھیک ہے، وہ سارے دنیا دار ہیں، چھوڑیں آپ، ہم نے بڑے پیر دیکھے، ہم نے بڑے مولوی دیکھے، ہم نے بڑے مسلح دیکھے، ہم نے بڑے تربیت کرنے والے دیکھے۔ آہستہ آہستہ یہ جملے بول بول کے ہم نے اپنی طبیعتوں کو نہایت سخت بنا لیا، دل میں کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی مخلص نہیں لگتا، ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر شخص دنیا دار دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دن میں 100 آدمی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا سارے ہی پیشہ ور ہیں؟ کوئی ایک بھی ضرورت مند نہیں، سبھی کے بارے میں طبیعت سخت ہو گئی۔ اگر آپ نے 20 علماء کے بیانات سنے ہیں تو کیا ایک بھی اللہ کے نام پر مخلص ہو کر دعوت دین نہیں دے رہا؟ سب کے بارے میں یہ رویہ ہو گیا، سارے غلط ہیں۔ دل کی سختی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی،
اور یہ باقاعدہ مرض ہے. کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہ ویسے تھوڑی بہت بد پرہیزی سے انسان کے وجود میں آتی ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہیں. آپ کو ڈائریا ہو گیا، آپ کو ہیضہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے زکام ہو گیا، تو یہ کوئی باقاعدہ مرض نہیں ہے، یہ موسم کے اوپر نیچے ہونے سے ہو گیا. لیکن خدا نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جو باقاعدہ مرض ہے، جو جاتا نہیں. کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو بیماری سمجھنا چاہیے. دل کا سخت ہونا، رویے کا تلخ ہونا، کسی پہ رحم نہ کھانا، کسی سے پیار نہ کرنا، کسی جگہ بھی انسان کا اخلاص نہ پانا، یہ دل کی باقاعدہ بیماری ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا، میں پڑھ رہا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کا پتہ درد سے چلتا ہے. وجود میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے. اور فرماتے ہیں اگر دل میں بیماریاں ہونا، اس کا پتہ گناہوں سے چلتا ہے. معاذ اللہ، جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو گیا. اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے، اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل لیٹا ہے. بہت سخت بیمار ہو گیا دل. 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے، بیمار ہے اس کا دل. اس کے سامنے رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگ دست ہوں، لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے. اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں. تو دل سخت ہو گیا. یہ بیماری ہے. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا ہے، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واز کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بیمار. اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے؟ سنیں، ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر. یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کریم کرم فرمائیں، مہربانی کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا. یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا. آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں، کبھی یتیموں سے ملیں. ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں. ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں، چند بہت غریب بھی ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں، اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے، گنجائش ہے، لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے، ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی. میرے بچے جوان ہو گئے ہیں،
میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں، لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں، وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا، اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ان پر شفقت بڑھا دی جائے، کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، دل نرم ہو جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا، آ گئے لوگ جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی، اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا۔ یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے۔ یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی۔ یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں۔ جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا۔ اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ کتنی لمبی زندگی، مثلا کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر۔ اچھا جی واقعی، یہ تو بھائی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ کتنا کچھ جینا، موت کا تذکرہ دل نرم کرتا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ دل کو نرمی عطا کر دے۔ یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے، اور ایک مقام پہ فرمایا شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے لیے شفا۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا، آپ بھی سنتے ہیں، میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر، کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں۔ اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے، ہمارا دل صاف ہو جائے، بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور زنگ، یہ غور کریں، یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں۔
کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی، دیکھا نہیں، زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا، کبھی ذکر نہ کرے، کبھی درود و سلام نہ پڑھے، کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ، تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا، بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا. اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے. آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا. چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے. تو یہ کچھ علاج ہے، یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے. میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے. اس سے خوشامد، تعریف، مزاج ہم نے دیکھا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے. تو یہ دولت ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ علم ہو، یہ کوئی عہدہ ہو، یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. دل سخت ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہوتی. دولت، ثروت، اقتدار، یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی. اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان ترقی پاتا ہے. قرآن مجید کو سیکھنا شروع کریں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں ہر چیز کو مشکوک بنا دینا کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ شخص آپ اٹھا کے لے آئیں، 5-10 لوگ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی مخالفانہ بات کرتے آپ کو نظر آئیں گے. یاد رکھیے گا کہ بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے بدلہ لینا ہو، انتقام لینا ہو، کہ اس کی پیاری چیزوں کو مشکوک بنا دیا جائے. کبھی لوگ نفل نمازوں کو مشکوک بناتے ہیں معاذ اللہ، کبھی درود و سلام کے مختلف انداز کو مشکوک بناتے ہیں، کبھی لوگ کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیتے. اب میں کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک میں تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. چھوڑیں جی، کوئی یہ ضرورت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ نماز ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. کس نے کہا ہے فرض واجب ہے؟ لیکن کیا نبی کریم علیہ السلام سے پڑھنا اس کا ثابت نہیں؟ کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت نہیں کروائی؟ کیا جناب عمر کا سارا زمانہ اس کی جماعت نہیں ہوتی رہی؟ اس کے بعد یہ ہمیشہ سے امت کا معمول نہیں رہا؟ خدا کے بندو، سال کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ جس میں قرآن مجید سنانے والے سنا لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں. ایک خوبصورت طریقہ، آپ یقین کریں یہاں ہمارے ادارے میں سینکڑوں حفاظ ہیں، اور میں ایک بچے سے 3 دفعہ پوچھتا ہوں بیٹا اس دفعہ کہاں قرآن مجید سنانا؟ یاد ہے نا؟ سنا رہے ہو نا؟ یہ پوچھنے پچھانے میں اتنا لطف ہے.
اور پھر یہ کہ رات کو جب وہ سارا دن قرآن یاد کرتے ہیں، اور جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں، اور جب وہ قرآن مجید سناتے ہیں، اور جب سننے والے قرآن مجید سنتے ہیں، میں نہیں آپ کو بتا سکتا وہ ذوق کہ بوڑھے بزرگ بھی جب کہتے ہیں کہ میں افطاری کے لیے نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے اپنی مسجد میں قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا ہے، میرا 23واں پارہ ہو گیا، اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرے وہ پارے جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ذوق سے قرآن پڑھایا اور سنایا جائے تو عرش کا مالک راضی کتنا ہوتا ہے؟ اور تم یہ کہ تراویح کو مشکوک بناتے ہو، کوئی کام ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے دین کو مشکوک بنانے والا۔ خدا کے بندے سن، میرے نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی نفلی عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید کہے گا مالک میں نے رات اسے بیدار رکھا تھا، یہ قیام کرتا تھا، پڑھتا تھا، اور روزہ کہے گا مالک میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تھا۔ یہ دونوں مل کے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی گناہ خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑی شے ہے، ایمان سب سے بڑی شے ہے۔ ایمان مضبوط ہو نا، لو سنو حدیث، اور یہ یاد رکھنا، اور یہ ایک دو کو سنا دینا سویرے۔ نبی کریم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت تو یا حارثہ آج صبح کیسی کی ہے؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، کہو تو راز حیات کہہ دوں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو سمجھ۔ وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی نہیں رہنے دے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھوں تو اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز، ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، مالداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، امیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا نا کوئی کام ہو جاتے دسیا جی، کوئی حکم ہو جاتے، ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں آپ۔ تسی پھر دسیا جی تو پھر وہ تمہیں دسن گے۔ کوئی کام ہو جاتے، کوئی حکم ہو جاتے، پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی، سویرے ہی منڈا ٹوریا میں۔ تو میرے عزیز بھروسہ اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، خوب اپنا اعتماد پکا کر لیں۔ ایک روایت میں نے جمعے میں سنائی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر سناؤں گا آپ کو۔ فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں، ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم ہے دونوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ ایک نے دوڑ لگا دی، بھاگتا ہوا جا رہا ہے جہنم کی طرف، دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، دونوں کو واپس بلا لیا، دوزخ کا دروازہ آ گیا، بلا لیا۔ دلوں کے حال جاننے والا رب پوچھتا ہے بھئی تو بڑا بھاگ کے دوزخ کی طرف گیا ہے، پتہ اللہ کو ہے سارا ہی،
پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے گیا ہے، تو وہ بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا، کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی نہیں، تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ، تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو، رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں، چلو مانو، حکم تو رب کا ہے نا، چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو جس بات کا بھی دے دوڑ گیا۔ تو کریم نے دوسرے سے کہا تو بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، تو وہ رو پڑا، کہنے لگا مالک میرا تیری رحمت پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا، مجھے پتا تھا بے شک فیصلہ ہو گیا ہے، پر تو نے معاف کاری دینا ہے، تو نے کرم کاری دینا ہے۔ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے، تو نے معاف کر دینا۔ مجھے امید تھی، حکم بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا، پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو، آواز آئے گی، پریشان نہ ہو وہ بلائے گا، پریشان نہ ہو رحمت ہو جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا، پر میرا تیری ذات پر بھروسہ نہیں ٹوٹا، اور جب تیری آواز آئی نہ کہ واپس آؤ، تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز، ہو گیا نا کرم۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو ہی جنت میں داخل کر دو۔ بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید اللہ سے رکھیں، اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز پڑھا کرو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو، پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو، ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جاتا ہے، یہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا کئی لوگوں کے جسم، کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے، لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا، یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے دل جما کے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، خوب خرچ کریں، اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے۔ آپ خرچ کرنے کا مزاج بھی نہ ہے، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنی طبیعت میں۔ 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں، زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہمارے صوفیانہ اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور۔
یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں, سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنی نہیں نظر آتی. اپنی غلطیوں کو تلاش کریں, اپنے گناہوں کو تلاش کریں, اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں. کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے, ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا, یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں بھول گیا تھا, جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں. ایک دوسری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, ان لوگوں کی سنگت اور صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ہمارے مزاج میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان لوگوں کے قریب آ کے بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے, ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے, ہمارا نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے. بری صحبت مکمل چھوڑ دیں. آپ کے ذہنوں میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان سے پورے طور پر بچ جائیں. اب میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو بڑی انوکھی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے. وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے, عقیدہ حق کے ماننے والے تھے, پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا. کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا وہ تو بات کو تسلیم کریں گے, اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے, جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا. اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا, اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا, اس نے پھر اور تبدیل کیا, اس نے پھر اور تبدیل کیا. ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا, دروازے دروازے جاتے دیکھا. جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا, عقائد حقہ کو چھوڑا, مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے. وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے, اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے. وہ اپنی زبان سے اعتراف کریں یا نہ کریں, الجھ گئے, بکھر گئے, ٹوٹ گئے. ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے. کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے. کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی. در مرشد دا چھڈی نہیں, نہیں تے ہو جاویں گا روگی. در مرشد دا چھڈی نہیں, نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا, پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں, پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو خدا را عقائد میں مضبوط رہیں, کبھی کمزوری نہ دکھائیں. پھر ایک بات جس پر میں نے آج اپنی ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے, آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو سکتے. آپ کو زینت کبھی بھی لباس سے, گھر سے, گاڑی سے کبھی نہیں ملے گی. بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اسے خوبصورت انسان نہیں سمجھتے. مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی چھوٹی ہوں تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھتے. وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے لیکن اس کا لب و لہجے سے چھچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی لوگ کوئی مہذب انسان نہیں سمجھتے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے, اور یہ کہ گاڑی سے, اور یہ کہ گھر سے, اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے, اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے, جی بڑے پیسے ہیں, جی فلاں بھی خرید لیا, اب یہ بھی خریدنا ہے, اب ادھر بھی جانا ہے, اس سے کبھی آپ کا وقار نہیں بڑھے گا. آپ کا اعلیٰ اخلاق, آپ کا تقوی, آپ کی عبادت, آپ کا اللہ سے ڈرنا, آپ کا حسن سلوک, نیک اعمال آپ کو زینت دیں گے. انسان ہمیشہ
आजिज़ी से खूबसूरत होता है, वफादार लोग खूबसूरत होते हैं, जो लोग खैरखा होते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वो खूबसूरत लोग होते हैं। खूबसूरत बनिए। नौजवानों सुनो, बताया होगा तुम्हें लोगों ने कि पैसा ही सारा कुछ है, पैसा बड़ा कुछ है पर सब कुछ नहीं है। बताया होगा किसी ने कि ताल्लुकात ही बड़ा कुछ होते हैं, ताल्लुकात भी कुछ होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। कहा होगा किसी ने कि ओहदा बड़ा कुछ होता है, ओहदा कुछ होता होगा पर सब कुछ। सबसे ज़्यादा इंसान खूबसूरत अच्छे अमाल से लगता है, खूबसूरतियों से लगता है। उसके लहजे की सच्चाई, उसके अंदाज का धीमापन, उसके बात करने का ठहराव, उसका मिलने जुलने का खूबसूरत अंदाज, उसका बात मानने का तरीका, ये बड़ा खूबसूरत होता है। आपको पता है, जो बच्चा ज्यादा बात सबकी मानता है वो बच्चा सबको प्यारा लगने लगता है। माँ बाप का भी फर्मा बरदार होता है, असातिज़ा का फर्मा बरदार होता है, गली मोहल्ले में भी कोई उसे काम बता लेता है। ये खूबसूरत बच्चा अपनी फर्मा बरदारी की वजह से खूबसूरत हुआ है। अमाले हसना से अपने आप को जीनत दें, अपनी कोताहियाँ एक एक करके छोड़नी शुरू करें, अपनी गलतियाँ एक एक करके अपने वजूद से निकालनी शुरू करें। नौजवानों से कहूँगा, बेपनाह मुशक्क़त करें, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें, चोर दरवाज़ा कभी इख्तियार न करें। आपकी खिदमत में बड़े दर्द से ये अपील करूँगा, फ़कत अपने लिए जीना न शुरू करें। मुसलमान शजरे सायादार की तरह होता है, उसके साए में बड़े सारे लोग अपने आप को ठंडक में और छाँव में महसूस करते हैं। जब भी मनसूबाबंदी करें उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करें, बहुत सारों के लिए इरादे करें, अच्छी नीयतें और अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आगे बढ़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका कद भी बड़ा हो रहा है और आपका सीना भी चौड़ा हो रहा है। और फिर एक आखिरी गुजारिश जिस पर मैंने अपनी बात को ख़त्म कर देना है, अल्लाह की मारिफत हासिल करें। अल्लाह की मारिफत क्या है? आपको महसूस हो जाना चाहिए कि किन कामों से मेरा रब राज़ी होता है, किन कामों से नाराज़ होता है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जिस दिन बीमार नहीं ना होती थी, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करती थी, मालिक तो कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया? तो मुझे बीमार करता है तो मैं ज़्यादा तड़प के तेरा नाम लेती, मुझे किसी मुश्किल में डालता है तो मैं समझती हूँ कि रब करीम मुझसे राज़ी है। भाइयों, मार्फत हासिल करें। उसका सबसे ज़बरदस्त तरीका यह है कि घंटों दुआ मांगे, घंटों। देखो मैंने क्या बोल दिया है, लंबी लंबी दुआएं, खूब दुआएं, वसी दुआएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमक नहीं मांगो तो रब से मांगो। यानी यहाँ से शुरू करो कि मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक। आप कहना तो शुरू करें, मांगना तो शुरू करें। हुजूर फरमाते हैं वो मांगने से राज़ी बड़ा होता है, जो ना मांगे उससे नाराज़ हो जाता है। दुआ तो इबादत है। सारी बातें अपने अल्लाह से कह दें, सब छोटी 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 चीज़ें हुजूर का वसीला पाक पेश करके मालिक से अर्ज़ करनी शुरू करें। कुछ दरखास्तें दे दें अल्लाह के हुजूर, आप यकीन करें वो ऐसे कबूल होंगी कि उनके नज़ारे नज़र आएंगे, इर्द गिर्द आपको महसूस होगा। तो मेरी ये आपसे अपील है कि खूब दुआएं और खूब आप ज़हन साजी इस हवाले से अपनी करें कि हमने अल्लाह के हुजूर हाज़री देनी है।